بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سینٹرل لائف چینل کے معزز خواتین و حضرات، آج ایک موٹیویٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ وظائف بھی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی روشنی میں بتایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے شروع ہی سے۔ جیسے صحیح بخاری سے کنسیپٹ واضح ہے کہ جب بچہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں 40 دنوں کے بعد یا غالباً 4 months کے بعد، تو اس کی روح جب کھولتے ہیں تو ساتھ میں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس میں رزق بھی ہے، یعنی جو اوور آل بندے کا رزق ہے وہ اس ٹائم ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے اسٹیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس اسٹیٹمنٹ سے وہ کیسے لیتا ہے، اس کی چوائس ہے۔ پھر یہ کبھی وہ اسٹیٹمنٹس میں سے کچھ حصہ زیادہ مل جاتا ہے، کبھی کم بھی مل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی کے حوالے سے دیکھیں کہ اس کی ویلیو ایک ہی ہے۔ کبھی وہ کائنیٹک انرجی بن جاتی ہے، کبھی پوٹینشیل انرجی، کبھی کیمیکل پوٹینشیل انرجی، کبھی کوئی انرجی، کبھی تھرمل انرجی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کے رزق کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور کبھی زیادہ بھی آ جاتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ ہاتھ بھی کھینچ لیتا ہے تاکہ یہ واپس آ جائے توبہ کرنے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی کبھی لوگ اتنی محنت کرتے ہیں لیکن اس مقام پر نہیں پہنچتے جس مقام پر پہنچنا چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک سورت یعنی قرآن مجید کے اندر سے بھی آپ کو بتا سکوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے، اور آپ کی بات تو شروع سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے صبر کرنا ہے۔ کوئی آپ کو تنگ کرے، آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو دکھ پہنچائے، آپ نے سب سے پہلے صبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، یعنی دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور پھر فرماتا ہے خرچ کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بدلے 700 دانوں سے زائد عطا فرماتا ہے۔ یہ تو مختلف حدر ہے، جن کا جتنا خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ہم گندم کا ایک دانہ جو کسان ہے وہ زمین کے اندر بوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک گندم کے دانے سے 700 سے زائد دانے ہمیں دیتا ہے۔ یہ تو خصوصاً ہر کوئی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا یا کوئی بھی، ان کو تو پتہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے انسان کو کتنا دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ ایک کے بدلے میں کی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے مال وغیرہ سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صبر کرنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہے خرچ، یعنی آپ نے کرنا ہے۔ تو خواتین حضرات، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو انسٹرکشن دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر بتایا۔ حضرت نوح کہتے ہیں اے میری قوم، اللہ سے استغفار کرو، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے کہ وہ آسمان سے بھی برسائے گا، بارش برسائے گا، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے مال میں سب سے پہلے اموال کا ذکر ہے، اموال و بنینا، یعنی سب سے پہلے تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، پھر تمہاری اولاد میں، تمہارے باغات اور جو تمہاری کھیتی باڑی ہے اس میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ استغفار بہت ہی پاورفل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار لازم کیا کرو۔ اور آخری بات، خواتین و حضرات، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کیا کرو۔ کوئی اتنا بھی خلوص جتنا مرضی ہو، آپ نے ان کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا ہے۔ میں نے بھی اپنا یہ معمول بنایا ہوا ہے، آپ بھی اپنا معمول بنائیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ چاہے وہ کیسے بھی خلوص بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہاں اتنا نہ جڑے، بس دعا سلامی چاہے رکھ لے،
لیکن صلہ رحمی کرنی ہے، اللہ آپ کو وہ اجر دے گا۔ تو آپ نے لازماً ایک دن میں متعین کر لیں کہ آپ نے 100 مرتبہ آپ استغفار کرنی ہے، اور درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ صحابی رسول تھا، تو یا رسول اللہ میں نے دن کے 4 حصے کیے ہیں، اس میں ایک حصہ درود پاک پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے کو اور کام کرتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو اس نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دن میں سے 2 حصے درود پاک پڑھوں گا اور 2 حصے کام کروں گا۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، جو کہ کتنا غم خوار ہے اپنی امت کے، اللہ کے پاس بھی جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ تو وہ نبی ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ درود پاک کی کثرت آپ نے کرنی ہے۔ تو جب صحابی نے یاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا وقت جو ہے آپ پر درود پڑھوں گا اور آدھا باقی کام کروں گا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کر لو گے تو یہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہوگا۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 حصے درود پاک پڑھوں گا اور باقی 1 حصہ دوسرے یعنی کام کاج کے لیے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ کر لو، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر وقت آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا ہے۔ آپ نے ایک تو استغفار کی، آپ نے کثرت کرنی ہے، اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام دکھ درد، تمام جتنے غم، تمام جتنے مسائل الجھے ہیں، وہ اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ختم فرما دے گا، ٹھیک فرما دے گا۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کے تمام غم جو ہے وہ ختم کر دے گا۔